मुलाकात हुई है ईरानी सुप्रीम लीडर रहबर आला मुश्तबा अली खामेनाई से कि मुश्तबा खामेनाई आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना चाहते हैं। कुवैत, उर्दन, बहरीन के ऊपर नए हमलों का एक लहर चल रही है। एक नया तिजारती रूट बनने जा रहा है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। तिजारती जो ताउन है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, उसको 3 अरब डॉलर से बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक ले जाने की तवक्को ज़ाहिर की है। मुज़ाकरात के बारे में बात करते हुए कहा है कि नामुनासिब और गैर माहिराना तबसरों पर तनकीद करने की ज़रूरत नहीं है। अमरीका को इस जंग के लिए मज़ीद रकम दरकार है। क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर यानी कि मुश्तबा अली खामेनाई वाकई स्क्रीन से गायब हैं या उनके गायब होने की कुछ वजूहात हैं? इसके अलावा आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जो जंगी सूरत हाल है उसमें इजाफ़ा हो रहा है या कमी के कुछ इम्कानात नज़र आ रहे हैं। उर्दन, बहरीन और कुवैत पर ईरान की जानिब से नए हमले किए गए हैं और पासदारान इनकलाब ये कह रही है कि ये हमलों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अमरीका की सेनेट में जंग के मौजू के ऊपर एक दफ़ा फिर बहस शुरू हो गई है। एक दफ़ा फिर ऐसे लग रहा है कि अमरीका को इस जंग के लिए मज़ीद रकम दरकार है, और अगर ये दरकार है तो आगे चल के हमें ये पता चलेगा कि क्या होगा। उधर पाकिस्तान में मौजूद है ईरान के वज़ीर दाखिला, जिन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों के साथ साथ एक नया तिजारती रूट बनने जा रहा है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान। तो आज की इस वीडियो में एक एक कर हम इन तमाम मौज़ूआत को कवर करेंगे। दुनिया भर में क्या हो रहा है, ख़ित्ते में तब्दीलियाँ किस तरह की आ रही हैं और जंग के मुमकिन असरात क्या हो सकते हैं। तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं लाइक किया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन का बटन दबाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोफिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं तवारे पाकिस्तान। तवारे पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए लेकर आते हैं गुज़िश्ता 24 घंटों में डेवलप होने वाली अहम पेशरफ्त के हवाले से सूरत हाल। तो ये तमाम चीज़ें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं पहली खबर के साथ। ईरान के सदर पेज़ेशकियान की मुलाकात हुई है ईरानी सुप्रीम लीडर रहबर आला मुश्तबा अली खामेनाई से। 2 घंटे से ज़्यादा जारी रहने वाली इस मुलाकात के हवाले से इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में बहुत सी बातें चहमगोइयाँ चल रही हैं। वहीं ये ख़बर उस वक्त हमारे सामने आई है जब ईरान के रहबर आला अपने वालिद की तदफीन और तजहीज़ की जो तकरीबात थी उसमें भी शरीक नहीं हुए थे। अब इस तमाम इन्फॉर्मेशन के बाद वेस्टर्न मीडिया एक दफ़ा फिर से सवाल उठा रहा है कि अगर वो हैं तो वो सामने क्यों नहीं आते। 2 दिन कबल भी मुश्तबा अली खामेनाई का बड़ा बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने अमेरिका को कहा था कि आपके दस्तखत, सदर डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि अमेरिका ने अगर जंग का आगाज़ किया है तो इसका इख्तिताम ईरान करेगा। इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स गाहे बगाहे हमारे सामने आती रही है, लेकिन आज सदर मसूद पेज़ेशकियान और मुश्तबा खामेनाई के दरमियान होने वाली मुलाकातों के बारे में तफसील देखते हैं कि क्या हुआ है। इस तफसील में दोनों रहनुमाओं ने कान कुनी के दिन के मौके की एक तकरीब से खिताब भी किया है। मुश्तबा अली खामेनाई ने अपनी निजी मुलाकातों में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा हालात ना जंग है ना अमन है, इस कैफियत को ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा पेज़ेशकियान की जानिब से ये भी बताया गया है कि जब अमेरिका ने देखा है कि मुज़ाकरात में ईरान की तवक्कुआत में ज़्यादा कामयाबी मिल रही है तो उन्होंने यानी कि वाशिंगटन ने अपने मुआहदों और वादों को तोड़ना शुरू कर दिया है और दोबारा जंग का रास्ता अख्तियार किया है। इसके अलावा ईरान के बुनियादी तरजीही प्रोग्राम यानी कि आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखने के हवाले से भी बातचीत की गई है, जिसकी वजह से आलमी तिजारत मुतासर हो रही है। सदर पेज़ेशकियान कह रहे हैं कि मुश्तबा खामेनाई आबनाए हुर्मुज़ को खुला रखना चाहते हैं, जो कि ईरान की वजह से मुसलसल ख़ित्ते में रुकावटों का सिलसिला बढ़ रहा है। पेज़ेशकियान ने इस बात पर भी तनकीद की है कि ईरानी सरकारी मीडिया जो है वो
ایسی خبریں دیتا ہے جس میں مذاکرات کے مخالف بیانات کو شائع کیا جا رہا ہے اور دوسرے بیانات کے اوپر بات چیت نہیں کی جا رہی ہے۔ ان تمام خبروں کے ساتھ ساتھ جو اہم خبر ہمارے پاس موجود ہے وہ مجتبیٰ خامنہ ای کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے ہی ہے، اور یہ خبر ہمیں بی بی سی دے رہا ہے۔ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای تک جو رسائی ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے صدر نے مذاکرات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نامناسب اور غیر ماہرانہ تبصروں پر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکاری نشریاتی میڈیا کے حوالے سے انہوں نے مجتبیٰ خامنہ ای کے بیانات کا وہ حصہ بھی نشر کرتا ہے جو مذاکرات نہ کرنے سے متعلق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ کے رہنما نجی اجلاسوں میں جنگ کے دوران بھی شریک ہوتے رہے ہیں اور اپنے مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ ان تمام انفارمیشن کے بعد بی بی سی یہ لکھ رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنہ ای جو کہ جب سے رہبر اعلیٰ بنے ہیں وہ میڈیا پر اور پبلک اپیرنس ان کی نہیں ہوئی ہے، تاہم بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اور اس خبر کی تصدیق ابھی تک ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ جس حملے میں ان کے والد یعنی کہ سابق رہبر اعلیٰ شہید ہوئے تھے اس میں مجتبیٰ علی خامنہ ای کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے اور ٹانگوں پر زخم آئے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے حوالے سے کسی بھی قسم کی جو تصدیق نہیں ہے۔ ایران کا سرکاری میڈیا اس حوالے سے خاموش ہے، ایرانی رہنما اس حوالے سے خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ آج جس تیسری خبر کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ امریکہ کے سینٹ سے متعلق ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع کو سینٹ میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے جب ان سے سخت قسم کے سوالات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے اس کے لیے سیاسی دباؤ میں اضافہ ہوتا ہوا ہمیں واشنگٹن میں نظر آ رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹن اور اعلیٰ فوجی قیادت سینٹ میں موجود تھی، کمیٹی میں پیش ہوئے۔ اس دوران ان سے بہت سے سوالات کیے گئے، خاص طور پر جنگی اخراجات، مزید اربوں ڈالرز کی جو فنڈنگ ریکوائرڈ ہے اس جنگ کے لیے اس کے اوپر بات چیت کی گئی ہے۔ امریکی فوجیوں کا جو جانی نقصان ہوا ہے اس کے اوپر سخت سوالات کیے گئے ہیں سینٹ میں۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ 7 جولائی سے لے کر اب تک 100 کے قریب امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کی بھی تصدیق پینٹاگون نے کی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایران کی جانب سے جو حملے کیے جا رہے ہیں۔ کویت، اردن، بحرین کے اوپر نئے حملوں کا ایک لہر چل رہی ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کہہ رہی ہے کہ آپریشن نصر 2 کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اردن کے مختلف علاقوں میں بمباری کر رہے ہیں، میزائل داغ رہے ہیں، اور اربکان کے علاقے میں حملہ کیا گیا ہے جہاں پہ امریکہ کے فوجی کیمپس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اردن میں ہی ایک F-15 طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کی جانب سے ریڈار سسٹم تباہ کر دیا گیا ہے امریکہ کا جو اس علاقے میں موجود تھا، یہ بھی ایک بڑا دعویٰ ہے۔ ان تمام دعووں کی ابھی تک تصدیق اردن سے نہیں ہوئی ہے، تاہم کویت جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں سے چند منٹ پہلے انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ان کے ایک ڈی سیلیٹریشن پلانٹ اور بجلی گھر کو ایران کے حملوں سے نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ 10واں دن ہے جب سے یہ جنگ تیزی سے جاری ہے اور بحرین اور اردن کے مختلف علاقوں میں سائرن بجتے رہے ہیں۔ لوگوں سے، شہریوں سے محفوظ مقامات پر پناہ رہنے اور گھر میں ہی رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ اب 7ویں خبر کے اوپر بات کرتے ہیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ امریکہ اور ایران کا جو جنگی سلسلہ ہے وہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ 10 روز اس کو مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 11واں روز ہے۔ 11ویں روز بھی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے نئے حملے داغے جانے کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رات کو بھی یہ حملے جاری رہیں گے۔ تاہم 10 دن کی اپڈیٹ دیتے ہوئے سینٹرل کمانڈ یعنی کہ سینٹ کام کا کہنا تھا کہ امریکی فورسز نے 10ویں روز ایران کے مختلف اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں میں انہوں نے فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل، ڈرون لانچر سائٹس اور بحری صلاحیتوں اور فضائی دفاعی نظام کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مئی سے لے کر اب تک 900 تجارتی جہازوں اور 40 کروڑ بیرل
جو خام تیل ہے اس کی ترسیل کو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ان کی سینڈ کام نے یقینی بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے سینڈ کام کی جانب سے اقدامات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اب آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مونی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اہم ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے۔ پاکستان کے وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی، پاکستان کے آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر داخلہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اسلام آباد کا موسم بہت خوبصورت تھا، انہیں اسلام آباد کے مختلف ویو پوائنٹ سے اسلام آباد کے نظارے کروائے گئے ہیں۔ اسلام آباد کے ایک اہم مونومنٹ میں وہ گئے، انہوں نے اپنے تاریخی کلامات رقم بند کیے، اسلام آباد کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا اور اسلام آباد کی سفارتی کوششوں کے بارے میں بھی بات چیت کی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں میں جو سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور پاکستان نے اور انہوں نے کہا ہے کہ تجارتی جو تعاون ہے پاکستان اور ایران کے درمیان اس کو $3 ارب سے بڑھا کر $10 ارب تک لے جانے کی توقع ظاہر کی ہے دونوں نے، اور کہا ہے کہ دونوں ممالک اگر بہتر سرحدی تجارت کو مضبوط بناتے ہیں تو اس میں نمایاں تبدیلیاں ہوں گی جو کہ آگے چل کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ منصوبہ یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 2000 ٹرک اور کارگو کنٹینرز کو دونوں ممالک میں آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تافتان بارڈر اس حوالے سے پاکستان کا بہت اہم روٹ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس ایک اور روٹ ہے جو کہ بلوچستان سے ہی ملتا ہے اور ہمیں ایکسس دیتا ہے ایران تک پہنچنے کی، وہ چابہار سے گوادر کا لنک ہے جو کہ تقریباً آدھے گھنٹے کا سمندری سفر، آدھے سے 1 گھنٹے کا سمندری سفر بنتا ہے۔ ایران کے وزیر داخلہ کے ان دوروں کا بنیادی مقصد ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے دیے جانے والے اہم پیغامات کو پاکستان کی اہم لیڈرشپ تک پہنچانا ہے تاکہ جو جنگ کو جاری رکھنا ہے یا روکنا ہے یا امن بحال کرنا ہے یا مذاکرات کو بحال کرنا ہے، اس کے حوالے سے کوئی ایک کلیئر انڈیکیٹر دونوں ممالک کے سامنے آ سکے۔ ٹرمپ کی بات چیت ہوئی ہے برطانیہ کے نئے منتخب ہونے والے وزیر اعظم کے ساتھ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم برنہم سے ان کی ملاقات ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس ٹیلی فونک گفتگو کے درمیان آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کا جو جال ہے اس کی صفائی کے حوالے سے، بحیرہ شمالی میں توانائی کے وسائل کے حوالے سے، دوسری طرف تجارت اور امریکہ اور برطانیہ کے جو دفاعی تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کی گئی ہے۔ اور ٹرمپ نے کہا ہے اپنے سوشل میڈیا پہ کہ وزیر اعظم کے لیے بڑے چیلنجز موجود ہیں تاہم وہ ان سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ اس مشکل وقت میں برطانیہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے بعد ایران کے حوالے سے ایک اور خبر ہمارے پاس موجود ہے۔ ایران نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ پرامن جوہری تنصیبات پر حملوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے، اس کو اگر کوئی ڈیٹیریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ بین الاقوامی جوہری ایجنسی IAEA کے مستقل جو ایران کے مشن ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 19 جولائی کو دارخوین میں ہونے والا جو حملہ تھا اس سے ایران کا زیر تعمیر توانائی کا بڑا پروجیکٹ نقصان کی طرف گیا ہے جس کی امریکہ ذمہ دار ہے اور امریکہ کو اس حوالے سے احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا کے حوالے سے بھی ایک نئی پالیسی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کینیڈا سے درآمد ہونے والی مصنوعات پر 50% نئے مواصلات یعنی کہ ٹیکسز لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقدام امریکی گاڑیوں، ڈیری مصنوعات اور شراب کے ساتھ ساتھ کینیڈا کی مبینہ غیر قانونی مساوی سلوک کی وجہ سے ان کے اوپر عائد کیا جا رہا ہے۔ ان ٹیرف کا اطلاق شراب، ہاکی سٹکس، سیمنٹ اور مختلف صنعتی پیداواروں کے اوپر نافذ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ توانائی، پوٹاشیم اور معدنیات اور مچھلی جیسی برآمدات
को इस हवाले से इस्तिस्ना दी गई है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी इस हवाले से अपना रद्द-ए-अमल दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात में तेज़ी लाने के लिए तैयार है। वाइट हाउस के मुताबिक नए मौसलात यानी कि टैक्सेस के हवाले से 30 दिन का जो अमल है वो नाफिजुल अमल रहेगा। आपको ये भी बताते चलें कि कनाडा स्टील्स, एल्युमिनियम, तांबा, लकड़ी और ऑटो स्पेयर पार्ट्स जैसी मुख्तलिफ अशिया में हैं जिसके ऊपर मौसलात नाफिज की गई हैं। इस फैसले से ये ज़ाहिर हो रहा है कि अमेरिका सिर्फ मशरिक़ वस्ता में नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम ममालिक में जो फ़ौजी मुहाज़ है उसको या तिजारती ताउन को बढ़ाने के बजाय कम करने के ऊपर काम कर रहा है। सख्त माशी प्रेशर नाफिज किया जा रहा है उसके नेबरिंग कंट्रीज़ में। लातिन अमेरिका के हवाले से आप पहले ही जानते हैं इन जंगों का आगाज़ और इस साल का आगाज़ लातिन अमेरिका में वेनेज़ुएला के ऊपर होने वाले बड़े हमले से हुआ था। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इन तमाम ख़बरों का निचोड़ देखें और इसको अपने सामने रखें तो हमारे सामने ये बात आती है कि ईरान इस वक्त बैक वक्त 3 महाज़ों पर सरगर्म है। पहला महाज़ अमेरिका के साथ जंगी महाज़ है, दूसरा महाज़ आलमी सफारतकारी का महाज़ है और तीसरा महाज़ इस वक्त ईरान का तिजारती महाज़ है जिस पे वो पाकिस्तान के साथ अपनी तिजारत को बढ़ाने के ऊपर काम कर रहा है। वहीं रशिया, चाइना इसमें कट ऑफ नहीं हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के होते हुए अमेरिका भी एक तरफ ईरान के साथ जंग में मसरूफ़ है, फ़ौजी दबाव बरकरार रखना चाहता है, दूसरी तरफ इसकी सेनेट के ऊपर जो दबाव है सेनेट का वो बढ़ रहा है वाशिंगटन में। और ऐसे लगता है कि जो ये तमाम कशीदगी है इसमें इजाफ़ा ही होगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बेहतर नहीं हो पा रही है, सिमट नहीं पा रही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों को समेटने के लिए जो कोशिशें हैं उनका आगाज़ और उनको तेज़ी से आगे लेकर जाया जा रहा है। अगर अभी तक आपने तवारे पाकिस्तान को लाइक नहीं किया तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके साथ आप ऐसी ही ऑथेंटिक मालूमात शेयर करना चाहते हैं। आज की वीडियो से इतना ही। जल्द ही आपके लिए दूसरी अपडेट्स लेकर आएंगे, मगर हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा।